وسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ اج دے درس دے اندر آداب سفر دے متعلق گفتگو ہوے گی۔ صحیح بخاری شریف دے اندر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک نو جمعرات دے روز روانہ ہوئے۔ حضور نے جڑا غزوہ تبوک دا سفر اختیار کیتا سی پنج شنبہ یعنی جمعرات دے روز اختیار کیتا سی، حضور روانہ ہوئے سن اور پنج شنبہ نو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سفر کرنا پسند سی، یعنی جمعرات نو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سفر کرنا پسند سی۔ امام ترمذی ابو داود نے حضرت صخر بن وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت کیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہی تو میری امت واسطے صبح دے اندر برکت کر دے، الہی میری امت واسطے صبح دے اندر برکت دے دے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو کسی سریہ یا لشکر بھیج دے سن، یعنی جنگ واسطے اپنے غلاموں نو بھیج دے سن تے صبح دے وقت بھیج دے سن۔ اور صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر سن، یہ اپنی تجارت دا مال بھی صبح نو بھیج دے سن، صبح نو وقت بھیج دے سن۔ اور فرماندے نے کہ اس صبح دے وقت دی برکت دے نال جڑا حضور نے ارشاد فرمایا سی میں صاحب ثروت ہو گیا اور میرا مال بہت زیادہ ہو گیا، یعنی میرے کاروبار دے اندر برکت آئی اس واسطے کہ میں صبح صبح اپنا سامان سیل کرن واسطے تر پیتا سی۔ صحیح بخاری شریف دے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنہائی دی خرابیاں نو جو کچھ میں جاننا اگر دوسرے لوگ جان دے تے کوئی سوائے رات دے تنہا نہ جاندا، فرمایا کوئی سوار رات دے وقت تنہا نہ جاندا۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تنہائی دیاں کافی ساریاں خرابیاں ہوندیاں نے۔ اج کل دے سفر وہ پہلے والا نہیں رہا، پہلے اونٹاں دا سفر اور اس تو علاوہ گھوڑیاں دا سفر ہو گیا، کچھ پیدل سفر ہو گیا۔ اگر تنہا بندہ رات نو سفر واسطے نکلے گا تے طرح طرح دیاں پریشانیاں اس بندے نو پہنچن گیاں، کہ جس جگہ تے ٹھہرے گا جنگل ہوے گا، درندیاں دی کھان دا ڈر کہ کدھر آ کے نقصان نہ پہنچا دین، اور ڈاکواں دا ڈر کدھر آ کے لٹ نہ لین۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں تے حضور فرمایا، تنہائی دی خرابی نے جو کچھ میں جاننا اگر دوسرے لوگ جان دے تے کوئی بھی سوار رات دا تنہا سفر نہ کرتا۔ امام مالک نے، ترمذی نے، ابو داود نے روایت حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اپنے دادا کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سوار شیطان نے، دو سوار شیطان نے اور تین جماعت ہے، یعنی ایک نال جائے گا اکلا جائے گا تے پھر بھی شیطان اس دے نال ہے، دو جان گے تے پھر بھی شیطان انہاں دے نال ہے، تین جان گے تے پھر ایک جماعت دی صورت اختیار ہو جاتی ہے، پھر شیطان انہاں کولوں کنارہ کش ہو جائے گا۔ کیونکہ جماعت عام روٹین دے اندر دو پیچھے کھلوویں تے ایک صحیح جماعت جڑی ہے نا وہ یہی ہوندی ہے کہ دو مگر اور ایک آگے ہوے تے پھر بھی اس طرح جماعت دا اطلاق ہوندے، اگر سے ایک بھی نال کھلو جائے ہو جاندی ہے، لیکن صحیح جماعت دا جڑا طریقہ ہے نا کم از کم دو مقتدی ہوویں تے پھر ہی امام اگے مصلی دے اوتے آندا ہے۔ امام ابو داؤد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سفر دے اندر تین شخص ہون تے ایک نو امیر یعنی اپنا سردار بنا لے، انہاں وچوں ایک نو اپنا سردار تو مراد یہ ہے کہ اپنا امام منتخب کر لے، اس دے مگر مگر چلو اپنا رہبر بنا لے کہ تو سانو رستے دی بھی رہنمائی کرنی، اسی تیرے مگر مگر چلنے، تو سانو نماز بھی پڑھانی ہے، اور دوسرے معاملات دے اندر جڑے سفر دے دوران نے تو ہر جگہ دے اوتے ساڈی رہنمائی کرنی ہے۔ امام بیہقی نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر دے اندر قوم دا سردار ہو یہ جو انہاں دی خدمت کرے، انج نہیں ہے کہ اس نے سردار بنا دیتا ہے، وہ آگے نہیں تسی میرے ہاتھ بھی تو آؤ، میرے واسطے روٹی بھی لے آؤ وغیرہ وغیرہ میرے گھر، فرمایا قوم دا سردار ہو یہ کہ جڑا قوم دی خدمت کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں ایتھے سردار دی خدمت کرنی پے، وہ سردار نہیں ہوندا، حضور فرماندے نے قوم دا سردار ہوئیے جڑا قوم دا خادم ہے، جڑا قوم دی خدمت کرن والا ہے، وہ سردار نہیں ہے کہ جڑا قوم کو اپنی خدمت کروان والا ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں فرمایا سردار ہوئیے جڑا انہاں دی خدمت کرے، جو شخص خدمت دے اندر سبقت لے جائے گا، جڑا خدمت چوکھی کرے گا تے شہادت دے سوا کسی عمل کو دوسرے لوگ اس دے اوتے سبقت نہیں لے جا سکتے۔
فرمایا کلمہ شہادت دی بنا دے اتنے اگر کوئی سبقت لے جائے گا تو لے جائے گا، ماں سوا وہ ہر معاملات دے اندر وہی بندہ اگے ہوئے گا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے اندر، امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر عذاب دا ٹکڑا ہے، سونا کھانا پینا یہ سب نو روک دے۔ سفر ایک مشکل وقت ہے، سفر ایک عذاب دا ٹکڑا ہے، اس دے اندر بندہ صحیح معنی سو بھی نہیں سکتا، صحیح معنی سو بھی نہیں سکتا، صحیح طرح کھانا پینا بھی سفر دے دوران نہیں ہوندا، اور میں سب کچھ روک دیندا۔ لہٰذا تہاڈا جدوں کم پورا ہو جاوے نا، جس سفر واسطے تسی نکلے ہو، حضور فرماندے تانوں چاہیے کہ جلدی واپس آ جاؤ، جلدی واپس آ جاؤ۔ جس کم واسطے تسی نکلے ہو وہ کم جدوں تہاڈا پورا ہو جاندا ہے، پھر عام روٹین دے اندر تسی چہل قدمی نہیں بلکہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے گھراں دی طرف واپس لوٹ آؤ۔ پیارے دوستوں، نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اج دے درس دے اندر یہی ثابت ہویا کہ حضور دا یعنی حضور جدوں زیادہ تر کوئی لمبا سفر کرنا ہوندا سی، کدھر جانا ہوندا سی تے حضور جمعرات دا دن دا انتخاب کرتے سن، یعنی سفر نو جمعرات نو کرتے سن۔ اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کدھر جانا ہویا تے حضور صبح دے وقت نو پسند فرماتے سن، حضور صبح دے وقت نو پسند فرماتے سن، کدھر تجارت واسطے یا اور دوسرے معاملے میں صحابہ فرماندے نے اسی اس چیز نو آزمایا ہے، یعنی صبح دے وقت اسی اپنے کاروبار جا کے کیتے نے تے اللہ تعالیٰ نے ساڈے کاروبار دے اندر چوکھی برکت پائی ہے۔ دعائے خالق کی کائنات مالک ارض و سماوات تانوں مینوں اسی سارے نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دسے فرمان دے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور تانوں مینوں اسی سارے نو بھی صبح دی نماز با جماعت نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔